نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ حضرت مولانا نے بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں۔ امید ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اب ہمارے درمیان ہماری آج کی اس مبارک مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ مختصراً ان کے بارے میں کچھ باتیں سن لیں۔ حضرت مولانا کا سلسلہ نسب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ حضرت مولانا بورڈ کے بانی حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کے فرزند ہیں۔ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم کے روحانی فیض سے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد تسکین قلبی و معرفت ربانی سے سرفراز ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا وہ مرد مجاہد ہیں جو باطل و فسطائیت سے ہر وقت برسر پیکار ہیں۔ حضرت مولانا بڑے پائے کی مبلغ دین اور داعی اسلام ہیں، مدبر قوم و ملت بھی ہیں، مصلح الامت بھی ہیں، قائد ملت بھی ہیں۔ حضرت مولانا بڑے جذبے اور طاقت سے مسلمانوں کے ایمانی و اسلامی شعائر، دینی مدارس و مکاتب، مذہب اسلام کی حفاظت و آبیاری کے لیے فکر مند ہیں۔ حضرت مولانا مسلمانوں میں احیاء دین اور احیاء سنن سید الانبیاء کے واسطے در در کی خاک چھان کر مسلمانوں کے دینی و ایمانی جذبے کو بیدار کرنے کی پہم کوشش میں لگے ہیں۔ جنہیں نہ شب کو نیند ہے نہ دن کو دل کا قرار، وہ مسلسل اپنی دھن میں سرگرداں ہیں، اپنی لگن و تڑپ کو اپنے دل کی آواز کو پہنچانے کے لیے بے قرار ہیں اور گویا ہیں۔ ان اندھیروں سے کہو کہیں اور ٹھکانہ کر لیں، ہم نئے عزم سے آغاز سفر کرتے ہیں۔ حضرت مولانا صرف مسلمانوں ہی کے درمیان مقبول و معروف نہیں، بلکہ حضرت مولانا کو اپنی قابلیت و دینی و دنیاوی علوم کی وجہ سے حکومت ہند کی جانب سے بھارت جیون جیوتی ایوارڈ، راجیو گاندھی ایکسلنس ایوارڈ، سر سید ایوارڈ اور دیگر کئی ایوارڈ مل چکے ہیں۔ مولانا ماہر قانون بھی ہیں۔ مولانا ہی نے مسلم پرسنل لاء کی ایما پر RTI ایکٹ جیسے خطرناک قانون میں تبدیلی کروائی۔ اسی طرح حضرت مولانا نے ڈائریکٹ ٹیکسز کوڈ بل میں بھی تبدیلی کروائی۔ اگر خدا نخواستہ مذکورہ قانون نافذ کر دیا جاتا تو حکومتیں مدارس پر آسانی سے اپنی منمانیت تھوپ دیتی۔ حضرت مولانا کو حکومت ہند کی جانب سے وزیر اعلیٰ اور گورنر جیسے عہدے بھی پیش کیے گئے، لیکن حضرت مولانا نے اسے قبول نہیں کیا۔ حضرت مولانا نے اپنے سیاسی رسوخ کو بھی ہمیشہ ملی مفاد کے لیے استعمال کیا، جس کی تازہ مثال 3 طلاق بل کی ہے، جس میں تمام سیکولر پارٹیوں کو راجیہ سبھا میں موقف بدلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ایسی عظیم و بزرگ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایسی ہی عظیم شخصیات کے بارے میں اقبال مرحوم نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا صدارت خطبہ ہمارے سامنے پیش فرمائیں اور ناصحانہ کلمات سے محظوظ فرمائیں۔ کہ سال میں ایک دن جلسہ کر لیا کام مکمل، سال میں 2-3 دفعہ میلاد کر لیا کام مکمل؟ بالکل نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے اس کو کرنے کی ہم بھی کوشش کریں۔ جو طریقہ آپ نے بتایا اس طریقے پر ہماری اور آپ کی زندگی گزرے، تب صحیح محبت، پکی محبت۔ اللہ کے رسول نے زندگی گزارنے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں پہ عمل کیا جائے تب محبت مکمل۔ پیدائش سے لے کے موت تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایتیں دی ہیں، رہنمائی کی ہے، اسلامی طریقہ بتایا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان طریقوں کو جانیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں تاکہ میری بات آپ کے دل میں اترے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف میں بہت صاف ستھرا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالی تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، چاہے لڑکا دے چاہے لڑکی دے،
اولاد کی نعمت سے نوازے تو تمہاری دو ذمہ داری، ایک ذمہ داری تو یہ کہ اچھے نام رکھو، اچھے نام رکھو، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے اچھی تربیت کرو۔ دنیا میں آنے کے بعد کسی بچے کے مسلم گھر میں پیدا ہونے کے بعد جو ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے اور اس سلسلے میں جو تعلیم ہمارے آقا نے دی وہ یہ ہے، نام اچھا رکھو، تربیت اچھی کرو۔ اب میں ذرا بتاتا ہوں تفصیل سے، سمجھیے اس کو۔ کیا ہم نام اچھا رکھتے ہیں؟ آج لوگ جو تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا کمپیوٹر وغیرہ نیٹ چلانے لگتے ہیں تو نام رکھتے ہیں نیٹ سے نکال کر کے، اور ایسا نام کہ وہ نام کسی نے رکھا نہیں ہے۔ عجیب دماغ کے اندر بات آ گئی ہے۔ ایک صاحب آئے ہم سے، کہا حضرت نام رکھ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے لڑکا دیا ہے۔ ہم نے کہا بتاؤ کس قسم کا نام رکھے؟ ایسا نام رکھ دیجئے جو کسی نے نہیں رکھا ہو۔ ہم نے کہا بسم اللہ، گدھا رکھ دو، کسی انسان نے یہ نام نہیں رکھا، تم رکھ دو۔ اب چپ۔ ہم نے کہا نہیں، بہت ٹھیک رہے گا، جب پکارو گے تو منہ سے محبت کے فوارے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اب بھلا بتائیے، اب نام تلاش کیا جا رہا ہے تو ایسا کہ جو نام کسی سنا ہی نہیں ہو۔ ابھی ایک صاحبزادے کا نام میرے سامنے آیا، میں جاہل قسم کا آدمی، معمولی درجے کا مولوی، میں نے کہا لاؤ بھائی لغت لاؤ، ڈکشنری لاؤ، دیکھیں گے یہ نام کیا ہے، کیسے ہے، کدھر سے آیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نام نیٹ سے نکالا گیا ہے۔ تو ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے بھائی، ہم بھی ذرا دیکھ لیں۔ اب جو لغت دیکھی یہاں وہاں تو کہیں یہ لفظ ہی موجود نہیں، کہیں مل ہی نہیں رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی میری سمجھ میں تو یہ نام نہیں آ رہا، میں تھوڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں، نٹھی والے سے پوچھو کہ اس میں کیا نام ہے، کیا مطلب کیا ہے اس کا۔ اب مطلب کی جب بات آتی ہے تو لوگ ذرا دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں۔ اب بھلا بتائیے، ارے کم سے کم بیٹے کا نام رکھ رہے ہو، کچھ اس کا اتا پتہ تو ہونا چاہیے۔ خط لکھتے ہو تو پورا پتہ لکھتے ہو، پورا پتہ لکھتے ہو تاکہ خط صحیح طور پر اپنی جگہ پہنچ جائے۔ اور بیٹے کا نام رکھ رہے ہیں، بیٹی کا نام رکھ رہے ہیں تو لاپتہ، کچھ پتہ ہی نہیں اس کا۔ اب نام ایسا رکھا جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے یہ کس کمپنی کا نام ہے۔ ارے سامان جو ملتا ہے بازاروں کے اندر اس پر لکھا رہتا ہے میڈ ان انڈیا، آج کل بہت زیادہ دیکھتے ہوگے میڈ ان چائنا، کہیں کہیں میڈ ان یو ایس اے، کہیں کہیں میڈ ان ترکی لکھا رہتا ہے۔ لیکن ہم جب نام دیکھتے ہیں اتر دکھن پورب پچھم چاروں طرف سے جوڑ کے تو نام ہے پپو۔ اب یہ کس کمپنی کا نام ہے یہ پتہ ہی نہیں۔ ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے، ایسے نام کہ چاروں طرف سے ٹو کے دیکھ لیا آپ نے یہ کس کمپنی کا مال ہے، یہ صاحب ایمان ہے یا کفر والا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ نام رکھنا چاہیے صحابہ کے نام پر، بزرگوں کے نام پر۔ ایسے نام رکھو کہ پتہ چلے کہ یہ غلام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلی چیز اچھی تربیت، اللہ کے رسول نے تعلیم دی اچھی تربیت کرو۔ اچھی تربیت ٹھیک ٹھاک سے پڑھاؤ، اٹھنا بیٹھنا سکھاؤ، بولنا چالنا سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، کردار کو اس کے اندر ڈالو تربیت کے ذریعے سے۔ یہی تو اچھی تربیت کے تقاضے ہیں۔ اب اس میں کیا صورتحال ہے؟
آج کل عام طور پر رجحان ہے انگلش اسکولوں میں بھیجنے کا. لڑکے ہمارے پڑھتے ہیں انگلش اسکولوں کے اندر. پڑھائیے، ضرور پڑھائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے دل کی کہوں، ایک لڑکے کو اگر انگریزی میں ایم اے کرنا ہے تو 16 سال لگتے ہیں، اور 16 سال کے بعد جب وہ ایم اے کی ڈگری لیتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو نوکری مل جائے. جو حالات ملک کے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. نوکری ملنا بے حد مشکل ہو گیا ہے آج کل. 16 سال وقت لگا دیا انگریزی پڑھنے کے لیے، کیوں؟ نوکری ملے گی. لیکن کیا ایمانداری سے سوچئے، دل پر ہاتھ رکھ کر، کیا قرآن پڑھنے کے لیے ہم نے 16 مہینے بھی لگائے؟ 16 سال انگریزی کے لیے تو لگا دیا، قرآن پاک پڑھنے کے لیے 16 مہینے نہیں لگائے. تو کیا تربیت ہم نے کی؟ بچے کے لیے یہ طے کیجئے ایم اے ہونا ضروری ہے یا اس سے پہلے اس کا مسلمان باقی رہنا ضروری ہے. یہ طے کرنا ہوگا اپنے دل میں. آج کل صورتحال یہ ہے، ہمارے بچے جو عام طور پر اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں آتے ہیں میرے پاس. یہ آ گیا نومبر کا مہینہ آ رہا ہے، نومبر سے میرے یہاں بھیڑ لگنا شروع ہو جاتی ہے. ایڈوانس میں لوگ دعا کرایا کرتے ہیں، دعا کر دیجئے امتحان میں کامیاب ہو جائیں، دعا کیجئے فرسٹ ڈویژن. ارے ہم نے کہا کہ امتحان کے وہ دعا کے پوے ہی سے تم فرسٹ ڈویژن آؤ گے یا اپنی محنت سے فرسٹ ڈویژن آؤ گے؟ نہیں، آپ دعا کر دیں گے تو کام چل جائے گا. ہم نے کہا ٹھیک، میری فیس دو، فیس دو ہماری، اور میری فیس طے ہے. میں کہتا ہوں پڑھو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق. قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ تو اس کو معلوم ہونا چاہیے. 10ویں کا امتحان دے رہا ہے، 12ویں کا امتحان دے رہا ہے، بی اے کر رہا ہے، کمپٹیشن کا امتحان دے رہا ہے، پتہ ہی نہیں بیچارے کو، پتہ ہی نہیں. اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نہیں یاد ہو، الحمدللہ رب العالمین پڑھو، وہ بھی لاپتہ. اس کے بعد یہاں تک ہوا کہ بھائی کلمہ طیبہ پڑھو، نہیں پڑھ سکا. میں نے سمجھا کہ شاید کلمہ طیبے کا لفظ نہ سنا ہو اس نے ٹھیک سے، تو میں نے کہا کہ لا الہ پڑھو، کچھ پتہ نہیں کس کمپنی کا مال ہم نے تیار کیا ہے. سوچ لیجئے ذرا، سوچ لیجئے ذرا. مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے ایک بہت تعلق کے آدمی، بہار کے مشہور آدمی، بڑھاپا آ گیا تو وہ اپنے گھر رہا کرتے تھے. میں ان کے علاقے میں دورے پہ گیا تو میرا جی چاہا کہ میرے سے اچھے تعلقات رہے ہیں، ذرا مل لیا جائے ان سے. خبر میں نے بھجوا دی کہ کل میں آ رہا ہوں، 10-11 بجے پہنچوں گا. وہ خود 5 وقت کے نمازی، تہجد گزار، ان کی اہلیہ نمازی پابند، ان کی بہو تہجد گزار، قرآن مجید کی تلاوت کی پابند. یہ بیک گراؤنڈ. تو ان صاحب نے اپنے پوتے کو جو انہی کے ساتھ رہتا تھا، بڑا پیارا تھا ان کا، اور وہیں کسی 6-7 کلومیٹر دور کسی اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا. اس کو روک لیا انہوں نے کہ آج محمد ولی رحمانی آ رہا ہے، تم ٹھہرو، تمہاری ملاقات کرائیں گے، ان سے مصافحہ کرنا، برکت ملے گی. لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ ایک مصافحے میں ایک دم سیدھے جنت ہی میں پہنچ جائے گا. اب یہ جنت اتنی سستی اگر ہو تب تو مصافحے پر ہم فیس لگا دیں. لیکن بہرحال وہ بچہ رک گیا، میں پہنچا وہاں، بچے سے تعارف کرایا گیا. میں اس خاندان کو پہلے سے جانتا ہوں.
بچے سے میں نے پوچھا کہ بابو کس درجے میں پڑھتے ہو؟ تو فلاں درجے میں پڑھتا ہوں۔ اچھا قل هو اللہ احد پڑھو، سب سے چھوٹی سورہ ہے، بڑی مختصر ہے، پڑھ دے گا یہ؟ ارے ماں تہجد گزار ہے، دادا تہجد گزار ہے، دادی نمازی ہے، پابند نماز ہے، پابند تلاوت ہے، تو قل هو اللہ تو پڑھ ہی لے گا آسانی سے، کیا دشواری ہے؟ ارے 10 صورتیں تو کم سے کم یاد کرائی ہوں گی لوگوں نے گھر میں۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی اس بچے کو کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں۔ اب سوچیے کیا تربیت کی ہم نے؟ تربیت یہی ہے کہ بچے کو پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک سے پوسا، بیمار ہوا تو علاج کرایا، ذرا بڑا ہوا تو اسکول بھیج دیا، یہی تربیت ہے؟ خود سوچیے آپ کیا سکھاتے ہیں ہم آج اپنے بچوں کو؟ ہمارے آپ کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ تربیت نہیں ہے، بالکل تربیت نہیں ہے، یہ ایمان سے نکالنے والی، ایمان سے دور رکھنے والی بات۔ اور تربیت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اسے کلمہ سکھائیں، درود سکھائیں، استغفار سکھائیں، نماز سکھائیں، وضو سکھائیں، یہ بنیادیں ہیں دین کی۔ اسے اچھے اخلاق سے بات کرائیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اچھا اخلاق نہیں دیتے، اچھا طور طریقہ نہیں دیتے۔ اگر یہ چیزیں سیکھتا ہے وہ غلط سیکھے یا صحیح سیکھے، وہ اسکول میں تو سیکھ لیتا ہے، ہمارے آپ کے گھروں میں نہیں سیکھتا۔ اللہ کے رسول نے 2 ہدایت دی بچے کی پیدائش پر۔ ایک ہدایت اچھے نام رکھو۔ اب خود دل پہ ہاتھ رکھیے، ہمارے آپ کے محلوں میں جو نام رکھے جا رہے ہیں اس اور جس تربیت کی بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں؟ خود سوچ لیجیے۔ تو دنیا میں آنے والے کسی انسان کے لیے 2 بنیادی واضح نصیحت ہمارے آقا کی، لیکن آج کل اس میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، اور بہت گڑبڑ ہو رہی ہے۔ یہ گڑبڑی اگر چلتی رہے گی تو آپ نعرے لگا کر اور جلوس نکال کر دین کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ تحفظ شریعت صرف نام کی چیز نہیں ہے، کام کی چیز۔ شریعت کی حفاظت جب ہوگی جب آپ شریعت پر عمل کریں، شریعت پر عمل کرائیں۔ تو پہلا مرحلہ جو بچے کے دنیا میں آنے کے بعد کا ہے، اس میں ہم میں سے اکثر لوگ فیل۔ آگے بڑھیے تو بات دنیا کے بننے اور پھیلنے کی آتی ہے، نکاح بیاہ کی بات آتی ہے، اسی سے خاندان چلتا ہے، اسی سے انسان بڑھتے ہیں۔ تو نکاح ہوتا ہے یا شادی اس کو کہہ لیجئے تو شادی ہوتی ہے، صحیح لفظ تو نکاح ہے۔ اب ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ شادی بیاہ کے میں اتنا لمبا چوڑا ہم لوگوں نے کر دیا معاملہ کہ 1 سال نکاح سے پہلے اور 1 سال نکاح کے بعد بہت سے علاقوں کے اندر پیسہ نوچنے کی اسکیم چلتی رہتی ہے، اور کم سے کم تو اتنا ضرور ہوتا ہے کہ شادی اگر نکاح ہو رہا ہے تو نکاح کے موقع پر مطالبات لوگ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ یہ لڑکے نے کہا، چلیے صاحب یہ لڑکے کے ابا جان کا مطالبہ ہے، بہت ٹھیک، اور یہ لڑکے کی امی جان کا مطالبہ، چلیے صاحب وہ بھی ہے۔ اب جو فہرست بننا شروع ہوئی تو اس کے اندر چچا جان کی بھی خواہش لکھی جا رہی ہے، اور وہ جو مرنے والی ہیں دادی جان، ان کی بات بھی لکھی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی آنا چاہیے اور یہ بھی آنا چاہیے۔ یہ صورتحال ہے۔ میں نہیں جانتا
آپ کے ہاں لین دین کا کیا معاملہ ہے، لیکن معاملہ تو یہ آل انڈیا قسم کا ہے، اس لیے یہاں بھی یہ بیماری کچھ نہ کچھ ضرور ہوگی۔ لین دین کا معاملہ ہوگا۔ بحیثیت عالم دین میری ذمہ داری ہے میں آپ سے صاف صاف کہہ دوں، یہ جو مطالبات کی فہرست جاتی ہے، یہ جو لین دین ہوا کرتی ہے اور چیزوں کا آنا، چاہے مطالبہ کیا جائے یا مطالبہ نہیں کیا جائے، اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ مکمل رشوت ہے، مکمل حرام ہے، مکمل حرام ہے، کہیں سے اس میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں اور آپ کو نہیں دی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو بڑی صاف ستھری ہدایت دی، بہت صاف ستھری بات آپ نے فرمائی ہے۔ ان اعظم النکاح برکتا اقلہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو، خرچ کم سے کم ہو۔ یہ حدیث آپ کے گھریلو معاملات کی ہدایت کے لیے پہلی اور بنیادی حدیث، سب سے کم خرچ، سب سے بابرکت نکاح۔ ہمارا آپ کا حال کیا؟ لڑکی والوں پر خرچ لاتے چلے جاتے ہیں۔ اب خود فیصلہ کر لیجئے، جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے کر کے بڑے فخر کے ساتھ ہم اور آپ کہتے ہیں ہمیں تو بڑی محبت، ہم تو جان دے دیں گے حضور کے نام پر، بڑی اچھی بات۔ یہاں تو لوگ حضور کی بات ماننے ہی کو تیار نہیں ہیں، جان دینے کی بات کب بعد میں آئے گی۔ یہ جو لین دین کا معاملہ ہے، اس نے سماج میں اتنی برائی پیدا کر دی ہے جس کا حساب نہیں، اور ایسے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ عقل حیران، اور ہمارے بھائی لوگ کبھی اس کا جائزہ نہیں لیتے کہ لین دین کے نتیجے میں معاملات کیا ہو رہے ہیں، نتیجہ کیا آ رہا ہے۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں صاحبزادے کو کار مل گئی، صاحبزادے کو موٹر سائیکل مل گئی، گھر میں صوفہ سیٹ آ گیا، لوہے کی شاندار الماری آ گئی، ہم خوش۔ آنے والے دنوں کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اپنے پیر کے نیچے مسلنے سے جو عذاب آتا ہے، اس پہ ہماری نگاہ نہیں پڑتی۔ ہم خوش ہیں اتنے روپے خرچ کر دیے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک بڑے مالدار آدمی، ان کے یہاں شادی کی بات پکی ہوئی، رشتہ طے ہو گیا۔ تو جب رشتہ طے ہوتا ہے تو بعض خاندانوں کے اندر یہ رواج ہے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں، چاہے ادھر سے جائیں چاہے ادھر سے جائیں، مٹھائی بٹھائی کپڑا وپڑا لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہی ایک لفظ اپنے حوصلے کے مطابق تحفہ دیا جاتا ہے۔ اب اس میں ہیرے کی انگوٹھی بھی ہو سکتی ہے، سونے کی انگوٹھی بھی ہو سکتی ہے، زیور زیورات بھی ہو سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ حوصلے کے مطابق دیا جا رہا ہے۔ ارے ہمیں اور آپ کو حوصلہ دیکھنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھنا چاہیے، اللہ کے رسول کی ہدایت دیکھنی چاہیے۔ لیکن اس وقت اللہ کے رسول کا حکم پیچھے، حوصلہ آگے، حوصلے کے مطابق دیتے ہیں۔ ایک صاحب کے ہاں اسی طرح، ہمارے یہاں اس کو منگنی کہتے ہیں، بعض علاقوں میں چھیکا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے شہر میں کیا کہتے ہیں، خدا کرے آپ کے شہر میں ہوتا ہی نہ ہو تاکہ اس کا کوئی نام بھی نہ جانتا ہو۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے
ایک جگہ پہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ایک صرف منگنی پر، نکاح نہیں، رخصتی نہیں، صرف منگنی کے اوپر 5.5 کروڑ روپے خرچ کیے لوگوں نے۔ اب بھلا بتائیے، ایک طرف اللہ کے رسول کا فرمان، سب سے بابرکت نکاح وہ جس میں خرچ بہت کم ہو، سب سے کم ہو، ایک طرف ہمارے بھائی کا یہ عمل 5.5 کروڑ خرچ کر دیا۔ اور دردناک بات یہ کہ 10 مہینے کے بعد وہ منگنی ٹوٹ گئی۔ یہ بھی حادثہ پیش آیا۔ یہ تو پہلے ہی عذاب نکاح سے پہلے ہی سامنے آ گیا۔ لیکن ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، اگر آپ جائزہ لیں بہت سے معاملات کا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں کیسے کیسے عذاب آ جاتے ہیں، اللہ کس طرح ناراض ہوتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک صاحب کی شادی ہوئی، پرانی بات ہے، 60-70 سال پرانی بات ہے، شادی ہوئی، بہت اچھا مالدار خاندان تھا، اور بدقسمتی سے دین سے کوئی مناسبت نہیں تھی، دین سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ تو بیٹے کی شادی ہوئی تو بیٹے کے ابا جان نے بنارس سے ناچنے والی بلوایا، پوری ٹیم، اور ایک بڑا سا ٹیبل بنایا گول۔ اس ٹیبل کو 8 کہار اٹھاتے تھے، اور اس کے اوپر ایک ناچنے والی ناچتی، اور ظاہر ہے ناچنے کے اپنے آداب ہیں، گھونگھٹ کھینچ کے تو کوئی ناپتا نہیں ہے۔ ارے گھونگھٹ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ نہیں سمجھتے ہو، کچھ نہیں جانتے ہو۔ ارے وہ جو عورت ٹانگے رہتی ہے ساڑی کا پلو، تو گھونگھٹ کھینچ کر کے تو کوئی ناچتا نہیں ہے، ناچتا ہے تو کپڑے کا حساب کتاب الگ، اپنا حساب کتاب الگ، سب سمجھتے ہیں اس کو۔ تو ٹیبل کے اوپر ناچ، اور اس ٹیبل کو اٹھائے ہوئے ہیں 8 مزدور، اور پورے شہر میں وہ جنازہ گھمایا گیا، اور اس کے پیچھے صاحبزادے بگی پر سوار، جن کی شادی ہو رہی ہے وہ پیچھے بگی پر سوار، اور آگے وہ جنازہ جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ کس طرح اس شادی کے اندر شوق پورا کیا گیا ہوگا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہا، میں نے ایک جھلک دکھلا دی، لیکن میں یہ بھی بتاؤں آپ کو، وہ بڑے صدمے کی بات، جس شخص کی وہ شادی ہوئی، میں نے اس کو ایک مکان کے باہری حصے میں سائبان کے کنارے میں ایک پلنگ پر 3 تکیے کے سہارے بیٹھا ہوا پایا۔ ان کی زندگی اتنی نازک ہو چکی تھی اور اتنی قابل رحم ہو چکی تھی کہ جب مجھے تفصیل معلوم ہوئی تو میرے آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ شخص جس کی شادی میں اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف اتنی بےہودگیاں ہوئیں، آج اس کا حال یہ کہ پیسے پیسے کا محتاج۔ لوگ 2-3 جوڑا کپڑا بنوا دیتے عید کے موقع پر، سال بھر وہی پہنا جاتا، کبھی ان کے دروازے پر، کبھی ان کے دروازے پر، کبھی ان کے دروازے پر۔ 3-4 جگہیں تھیں جہاں وہ 4-6 مہینہ 8 مہینہ گزار لیا کرتے تھے۔ میں نے انہیں دیکھا، اس قسم پرسی کے حالت میں دیکھا۔ آپ کے دل میں اس واقعے کو سن کے کیا اثر پڑا میں نہیں جانتا، لیکن اس دن بھی اور آج بھی میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی بغاوت ایک مسلمان نے کی، اس کا یہ عذاب ہے۔
اس کا یہ عذاب ہے۔ اور ایک بات دل کی میں آپ سے اور کہوں، لوگ میری خانقاہ میں بڑی تعداد کے اندر آتے ہیں، تھوک کے حساب سے آتے ہیں۔ بہت سے لوگ وظیفہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، بہت سے لوگ مختلف چیزوں کے لیے دعا کرانے کے لیے آتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ دے دیجیے اور دعا کرا دیجیے۔ تو تعویذ کے لیے بھی کافی لوگ میرے یہاں آتے ہیں، اور میں تعویذ دیتا رہتا ہوں، بہت تعویذ دیتا ہوں۔ کبھی کبھی تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ شاید دنیا میں میرے اتنا تعویذ دینے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا، اس قدر تھوک کے حساب سے تعویذ۔ لوگ آتے ہیں تو میں حالات پوچھتا ہوں، ان حالات کو جان کر کے مجھے عبرت ہوتی ہے، میرا ایمان ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ آ گئے میرے پاس میاں بیوی ساتھ، کیا بات ہے بھائی؟ بچے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ ہی نہیں، اس کے دونوں ہاتھ غائب، دونوں پیر غائب، یا مر جاتے ہیں، اور بچتے ہیں تو کوئی دم نہیں اس کے اندر، تو تعویذ دے دیجیے۔ میں ایسی اولاد کی بات جب سنتا ہوں تو طبیعت کانپ جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھیک ٹھاک اولاد دی، اللہ کی بڑی مہربانی۔ اب میں جب معاملات کو کریدتا ہوں اندر تک، تو ایسے واقعات عام طور پر ان گھرانوں کے ہوتے ہیں جہاں لڑکی والے کو پریشان کر کر کے مال دولت روپیہ پیسہ سامان حاصل کیا گیا، جو چیزیں جہیز کے نام پر یا تلک کے نام پر لی گئیں، اس کا یہ خمیازہ ہے کہ اولاد ایسی ہو رہی ہے۔ اب ذرا سوچئے، آج کل جو مسائل شادی کے بعد پیدا ہوتے ہیں، میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں اس طرف کہ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں دیکھیے کہ ان کے اگلے حالات کیا ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف جانے سے کیا کیا عذاب آ سکتا ہے، کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، بچوں کی پیدائش کے بعد دو ذمہ داری دی، ہم میں سے اکثر لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں، اور خاندان چلنے کے سلسلے میں جو پہلی ذمہ داری نکاح، تو نکاح کے سلسلے میں ایک ہدایت دی بہت قیمتی، جسے ہر آدمی کو اپنے دل میں لکھ لینا چاہیے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس ہدایت کو اپنے پیروں تلے رونگتے ہیں، مال کے لالچ میں، روپے پیسے اور دولت کے لالچ میں۔ نتیجہ یہ ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، اور میں صراحت کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں، یہ جو ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور اس ملک میں ہمارے معاملات جو خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر میرے دل سے پوچھئے تو دل سے آواز آتی ہے کہ یہ صرف اللہ اور رسول کی ہدایت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کو چھوڑتے ہیں، منمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی، اللہ کے رسول ہم سے، آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو رحمت کا، برکت کا طلبگار ہونا چاہیے۔
کوئی وجہ نہیں. ہمارے اعمال ایسے کہ جس کے نتیجے میں رحمت و برکت ختم ہو جانی چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی ہے، جس کے نتیجے میں اب بھی ہمارے حالات بہت ٹھیک ہیں، کچھ بہت زیادہ بگڑا نہیں ہے. لیکن جو طریقے ہمارے اور آپ کے ہیں، جو انداز ہمارا آپ کا ہے دین پہ چلنے کا، اس کی میں نے 2 نمونے دیے، اور اگر آپ چاہیں گے تو بہت سارے نمونے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن کہنے کی ضرورت نہیں، وقت زیادہ ہو چکا ہے. میں اتنی بات کہتا ہوں کہ شریعت کی حفاظت شریعت پر چل کے ہو، شریعت کی حفاظت اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار کر ہو. اس کے بغیر شریعت کی حفاظت نہیں ہو سکتی. تحفظ شریعت کے جلسے میں شریک ہونے والوں، یاد رکھو اس بات کو، جلسوں میں شریک ہونا بہت آسان ہے. اپنے مزاج، اپنے طور طریقوں کے خلاف اللہ کے رسول کی سنت پہ چلنا مشکل ہے. لیکن اگر اس مشکل کے اوپر آپ قابو پا لیں گے، اس مشکل پر آپ قبضہ کر لیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے، تو یقین کیجئے آگے کی ساری مشکلیں آسان، آگے کے سارے مسائل حل، اور یہی ہماری اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بھائی اب اس مسجد میں اذان ہوگی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جماعت ہوگی. آپ حضرات جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہو عشاء کی، وہ آئیں اور اس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. آنے والے تمام ہی مہمانان اور تمام مسلک کے علماء کرام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ حسن الجزا. محترم حضرات، حضرت کی طبیعت بھی خراب ہے، وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مسافے کی زحمت نہ دیں.